بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف، اس کی آج ہم آیت مبارکہ 17 کی تھوڑی سی تجوید کو اس کے ساتھ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ دیکھیے یہاں پہ جو اصل اس آیت مبارکہ میں اصحاب کہف پر دھوپ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، کس طرح کے معاملات تھے، اس حساب سے سورج کا چلنا یا ان کے جسم کو اتنا لمبا رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ایک طرف سے ہٹ کر نکل جاتا، ان کی جو غار تھی وہاں سے تزاور عن، یہاں پہ تزاور کا لفظ جو ہے یہ ذا را سے ہے، مطلب اس کو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں، زا واو اور را، زار زار کہتے ہیں جھکاؤ کو۔ شاید اردو میں جو لفظ ہے نا ضرور نکلنا، تو اسی سے ملتا جلتا ہوگا، ضرور ملاقات کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ملاقات کے وقت بھی انسان کی جو باڈی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ عاجزی کے ساتھ مسکرا کر تھوڑا سا جھک کر اخلاق کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو ملتا ہے، جبکہ یہاں پہ لفظ دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے، ذرا عن، یعنی کہ اس کا معنی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سے ہٹ کر نکل جانا، ذرا عن آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ ذرا ملاقات تو کہتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ذرا عن کی وجہ سے مطلب وہ ملاقات نہیں تھا کرتے سورج کرتا، بلکہ کیا کرتا تھا، ذرا سا ہٹ کر نکل جاتا، بچ کر نکل جانا، ملاقات نہ کرنا، زیارت نہ کرنا۔ تو سورج ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا، یعنی ان سے بچ کر نکل جاتا تھا۔ کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ غار کا منہ یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف تھا۔ دیکھیں کیونکہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف ہوتا تو سورج کی جو روشنی ہے طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت ان کی طرف ضرور جاتی، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ایسا ٹھکانہ دیا کہ دھوپ کی شدت یا دھوپ کی تکلیف سے وہ بچے رہے۔ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمینی، یعنی سورج طلوع ہوتا تو ان کے دائیں جانب سے نکل جاتا، اور اذا غربت، اور جب وہ غروب ہوتا، تقرضہم، تو کیا وہ کرتا، ذات الشمال، تو کترا کر نکل جاتا اس کے بائیں جانب سے۔ اچھا بعض نے یہاں پہ یاد رکھیں آپ، ایک جو تفسیر ہوتی ہے ایک سائڈ پہ نہیں رہنا چاہیے، تو آپ ہر چیز بتانا بہتر ہوتی ہے۔ بعض نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ جو معنی نکلتا ہے، مطلب جتنی اللہ چاہتا ہے سورج کی روشنی ان کو مل جاتی تھی، یعنی کہ دائیں بائیں تو وہ غروب ہوتا تھا اور سورج کی روشنی آتی اور چلی جاتی تھی، لیکن کچھ علماء کے نظیر انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنی ان کو درکار ہوتی اتنی روشنی ان کو مل جایا کرتی تھی، باقی سورج یعنی شمس کترا کر نکل جاتا تھا۔ البتہ تیز دھوپ نہیں لگتی تھی، یہ یاد رکھیں، تیز دھوپ نہیں لگتی تھی، کیوں کہ تیز دھوپ سے جلنے کا خدشہ ہوتا ہے، حبس، یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ تو پھر اب ہماری انالیسز ہیں اور تفسیریں ہیں۔ اتنی تیز دھوپ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہوتا ہے نا کہ جب دن چڑھ جائے تو انسان کی نیند کھل جائے روشنی کی وجہ سے کہ یہ تو بہت زیادہ روشن ہو گیا کمرہ، تو نہ اس طرح کی دھوپ ہوتی تھی کہ ان کی نیند کھل جاتی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں ایک کھلی جگہ پر تھے، وسیع کشادہ ایریا تھا،
اس میں سے وہ چلتے پھرتے نہیں، میرا مطلب کہ اتنا جو ہوا ہے وہ ایری تھی کہ یہاں سے کھلے ایری کی وجہ سے وہاں پہ ہوا ہر طرف ان کو لگتی تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ غار جو تھی وہ تنگ تھی۔ یہ میرا مقصد ہے کہ غار چھوٹی نہیں تھی، نہ ہی وہ تنگ تھی، بلکہ اس کا ہوا کا گزرنا، یوں سادے الفاظ میں بات کر لیتے ہیں کہ ہوا کا گزرنا بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں نا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ غار کے اندر وسیع جگہ پر تھے، یعنی وہ غار کے اندر کھلی جگہ پر تھے جہاں سے تازہ ہوا آتی جاتی تھی۔ غار میں اصحاب کہف کو اتنے دن اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس کی وضاحت جو ہے اگلی آیت میں، کہ آیت نہیں، اسی حصے کے اگلے حصے میں، آیت میں ذالک من آیات اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ غار میں اصحاب کہف کو سورج کی شعاؤں تک سے محفوظ رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو ہم سب کے لیے واضح کیا، یعنی غار میں سورج کی روشنی بھی فراہم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نشانی، اس جگہ پہ کھلی ہوا، دھوپ کا آنا جانا، اللہ رب العزت کی نشانی۔ پھر غار میں اتنے دن تمام اصحاب کہف کو، 5 تھے، 10 تھے، 11 تھے، یہ الگ میٹر ہے، جتنے بھی اصحاب کہف تھے جو وہاں پہ چھپے ہوئے تھے ان کو زندہ رکھا گیا 309 سال تقریباً۔ تو یہ اصحاب کہف کو اتنے دنوں تک زندہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی، سبحان اللہ۔ آگے پڑھتے ہیں، من یہد اللہ مرشدہ، دیکھیں یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے مرشدہ پہ، جسے من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی حق کے راستے پہ چلے گا۔ یاد رکھیں اس چیز کو، کیونکہ یہ جو ہدایت اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ملتی کس کو ہے؟ صرف انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، جن کا دل تڑپتا ہے اللہ کی محبت میں۔ زبان سے انہوں نے رٹا نہیں لگایا ہوتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ خالی رٹا لگانا یا دوسروں کو دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ جن کا دل تڑپتا ہو اللہ کی محبت میں، زبان سے رٹا نہیں، میں پھر کہوں گی، ایمان کی حلاوت مٹھاس میں خود کو گھولتا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ لہٰذا یہ جو 4 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، یہ اللہ کی محبت کو، اللہ کی قربت کو ڈھونڈنے نکلے، اور انہی لوگوں میں سے، اسی طرح سے جس طرح اصحاب کہف تھے، ہم اپنے ارد گرد بھی اس طرح کے لوگ کافی دیکھیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو بلاتے ہیں، اور قرآن اس کو کیسے بلاتا ہے؟ صبغۃ اللہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، جیسے صحابہ کہف والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، اب یہ ہدایت کا بالکل اپوزٹ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی حق کے راستے پر چلے گا، یہ چیز ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اس حصے میں کیا فرماتے ہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے کے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ اس کو رہنمائی نہیں کر سکتے، مطلب میں عام سا بندہ ہوں، میں کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرا خود اللہ کی طلب، اللہ کی محبت نہ مانگے۔ بات کو سمجھیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جیسے یہود کو، کفار کو، ان کی سرکشیوں میں بھٹکنے ہی رہنے دیا، یہ بالکل وہی چیز ہے یہاں پہ دوبارہ جب بتائی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اپنی آیات، اپنے دلائل سے
تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اس کی سرپرستی کرے یا اس کے معاملات کی وہ کوئی تدبیر کر سکے یا اسے کسی ہستی یا پایہ تکمیل تک پہنچا سکے. نہیں، جب تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نہ چاہے. یہاں پہ ایک میں روایت بتانا چاہوں گی. سیدنا سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہاں نہ روزہ رکھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے. بس اے اللہ ہم پر سکونت نازل فرما اور جب آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 66620 6620. اس حدیث کے سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود پیغمبران ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر، مطلب سب سے اعلیٰ رتبہ ان کا اللہ تعالیٰ کے نے ان کو فضیلتوں میں سے اعلیٰ پیغمبر آخر الزماں ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور راہبر بنا کے بھیجا. وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر اور ساتھ ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پڑھتے، ایون کہ نماز تک نہ پڑھ پاتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دے، آمین. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہاں پہ یہ وہی بات پھر رپیٹ ہوئی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہدایت مانگی اصحاب کہف نے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس طرح سے ہدایت دی. نہ صرف آج تک کہف، سبحان اللہ، کہف پوری دنیا جمعۃ المبارک کو خصوصاً پڑھتی ہے اور بھی کتنے معاملات میں پڑھی جاتی ہے. ان گنت فضیلتیں، ان گنت فضیلتیں، سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صرف بات یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف رٹے لگانے میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دل وجو ہو کے مانگے، وہ آپ کو عرش سے فرش تک پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.